بلاول بھٹو کے نانا اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو پاکستان کا جینیس ترین سیاستدان بھی کہا جاتا تھا، مگر ان کی زندگی کے کچھ معاملات ایسے بھی خفیہ تھے جن کا ذکر کرتے ہوئے بھٹو پر آج بھی انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ بھٹو نے پاکستان میں جمہوریت کی بنیاد رکھی، لیکن اپنے مخالفوں کے لیے وہ ڈکٹیٹر اور بے رحم بھی ثابت ہوئے، تو ان کے عورتوں کے ساتھ تعلقات بھی چھپے نہ رہ سکے تھے۔ شراب تو وہ پیتے تھے اور انہوں نے اپنے گھر میں خفیہ بار روم بھی بنا رکھا تھا۔ انہوں نے ایک بنگالی شادی شدہ عورت سے طلاق کے بعد خفیہ شادی بھی کر لی تھی اور اس سے ان کی ایک بیٹی بھی موجود ہے، مگر ان کی زندگی کا ایک اور ایسا راز تھا جو اب کھلتا چلا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایک زمانے میں انڈیا کی مقبول ترین اداکارہ مدھو بالا سے بھی شادی کرنے کی کوشش کی تھی، اور شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی وہ انڈیا جا کر مدھو بالا سے عشق لڑاتے اور اس کے گانوں کی ریکارڈنگ اسٹوڈیو میں جا کر دیکھا کرتے تھے۔ مدھو بالا سے بھٹو کی ملاقاتیں 50 کی دہائی میں اس وقت شروع ہوئی جب وہ بمبئی میں پڑھنے کی نیت سے مقیم تھے۔ پاکستان بننے سے پہلے بھی بمبئی میں رہا کرتے تھے، ان کی جائیدادیں بمبئی میں موجود تھی، اس لیے وہ اکثر بمبئی چلے جاتے تھے۔ ان دنوں وہ باندرا میں رہتے تھے۔ ان کا ایک بزنس مین دوست جمی انہیں فلم مغل اعظم کے سیٹ پر لے جا کر مدھو بالا سے ملواتا تھا۔ جمی کا سسر انڈیا کا مشہور ترین بزنس مین شپور جی تھا۔ شپور جی نے بمبئی سمیت کئی شہروں میں بڑے بڑے بینکوں کی عمارات تعمیر کی تھی۔ ایک انویسٹر اور بلڈر کی حیثیت سے شپور جی کا نام آج بھی انڈیا میں مشہور اور معتبر سمجھا جاتا ہے۔ بھٹو کے پاس اس وقت کوئی سیاسی اور حکومتی عہدہ نہیں تھا، لیکن اپنے والد سر شاہ نواز بھٹو کا نام ان کے لیے بہت بڑا حوالہ تھا۔ سر شاہ نواز ریاست جونا گڑھ کے وزیر اعظم رہ چکے تھے اور جونا گڑھ کو انڈیا میں شامل کرانے میں بھی ان کا ہاتھ تھا، اس لیے بھٹو کو انڈیا میں غیر معمولی پروٹوکول ملتا تھا۔ ان کے والد نے بمبئی میں کافی اثاثے بنائے تھے اور بھٹو اکثر وہاں جاتے تھے، لیکن جب بھٹو مغل اعظم کے سیٹ پر مدھو بالا سے ملے تو پھر ان کے انڈیا کے دورے اور بھی بڑھ گئے۔ مدھو بالا کی زندگی میں آنے والے بھٹو پہلے شخص نہ تھے، بلکہ یوں کہا جائے تو بہتر ہوگا کہ دلیپ کمار سے بھی بہت پہلے۔ مدھو بالا کی زندگی میں جو لوگ آئے ان میں موہن سنہا، کمال امروہی، پریم ناتھ، پردیپ کمار، بھارت بھوشن اور دلیپ کمار تھے۔ دلیپ کمار جب مغل اعظم کی شوٹنگ کے دوران ہی مدھو بالا سے الگ ہو گئے تو اس دوران بھٹو کے مدھو بالا سے پریم کرنے کے لیے ٹکٹ جاری ہو گئے۔ بھٹو کے ساتھ ان کی شادی نہ ہو سکی تو پھر گلوکار کشور کمار کو مدھو بالا سے شادی کا موقع مل گیا۔ انڈین میڈیا کے مطابق بھٹو اور مدھو بالا کے درمیان بہت زیادہ ملاقاتیں ہوئی، مگر جب بات شادی تک پہنچی تو مدھو بالا کے والد نے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ شادی شدہ شخص کے ساتھ بیٹی کی شادی نہیں کر سکتے، اور پھر بھٹو تو پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا بھٹو مدھو بالا کی خاطر انڈیا میں رہ سکتے ہیں؟ یہ وہ زمانہ تھا جب بھٹو کی بیٹی بے نظیر بھٹو بھی پیدا ہو چکی تھی اور 4-5 سال کی عمر کو پہنچ چکی تھی۔ بھٹو کے لیے مدھو بالا سے جدا ہونا ایک بڑا مسئلہ تھا۔ آخری بار وہ مدھو بالا سے ملے یہ 1956 یا 57 کا سال تھا، کیونکہ اس بار انڈیا سے واپسی پر ان کے والد انہیں حکومت پاکستان کی جانب سے UN کے وفد میں شامل کرا کے اہم ذمہ داریاں دلوانے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور بھٹو اگلے ہی سال ممبر اسمبلی بھی بن گئے تھے۔ ان کے والد کے اسکندر مرزا اور ایوب خان کے ساتھ گہرے مراسم تھے۔ مدھو بالا ان دونوں مغل اعظم کے گانے کی شوٹنگ کر رہی تھی۔ یہ کئی ہفتوں سے گانا فلمایا جا رہا تھا اور فلم کے ڈائریکٹر کے آصف اس سے مطمئن نہیں ہو رہے تھے۔ اس دوران بھٹو سمیت کئی اور سرمایہ دار بھی اس گانے کی شوٹنگ دیکھنے آتے، مگر کے آصف بھٹو کا خاص خیال رکھتے اور انہیں مدھو بالا سے ملاقات کا موقع دیتے تھے۔ وہ اس لیے بھی پروٹوکول دینے پر مجبور تھے کیونکہ بھٹو اس فلم کے سرمایہ کار شپور جی کے خاص مہمان تھے۔ مغل اعظم 15 سال میں مکمل ہوئی تھی۔ یہ کے آصف کا خواب تھا جس کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے بمبئی کے سب سے بڑے سرمایہ کار کو قائل کر لیا تھا۔ شپور جی نے اس وقت اس فلم پر 1.5 کروڑ روپیہ خرچ کیا تھا، جو آج کے دور میں دیکھا جائے تو اربوں روپے بنتا ہے۔ مغل اعظم مہنگی ترین فلم تھی اور اس میں موسیقار کو 1 لاکھ روپیہ دیا گیا تھا، جبکہ اس وقت بڑے خان صاحب نے ٹھمری گانے کے لیے صرف 25,000 روپیے لیے تھے۔ اس لیے بھٹو صاحب تو کے آصف کے لیے کسی شاہی مہمان سے کم نہ تھے۔ کے آصف کی مہربانی سے مدھو بالا اور بھٹو کو تنہائی میں ملنے کا موقع بھی ملتا رہا، لیکن 1957 کے بعد بھٹو کے پیر باندھ دیے گئے۔ لیکن 1960 میں جب بھٹو وزیر بن گئے تو کے آصف اور شپور جی کو بھٹو سے فائدہ اٹھانے کی سوچی اور انہوں نے منصوبہ بنایا کہ مغل اعظم کو پاکستان میں ریلیز کرایا جائے تو اس کے لیے زیادہ پرافٹ کمایا جا سکتا ہے، لہٰذا انہوں نے جمی کو درمیان میں ڈالا اور انہیں کہا کہ وہ بھٹو سے ملے۔ جمی نے بھٹو کو فون کیا اور کہا کہ وہ فلاں دن کراچی 2 گھنٹے کے لیے آ رہے ہیں، لہٰذا وہ گاڑی ایئرپورٹ پر بھیج دیں کیونکہ انہیں پھر UK جانا تھا۔ جمی نے بعد میں یہ بھٹو سے ملاقات کا اپنا واقعہ شیئر کرتے ہوئے انکشاف کیا تھا کہ بھٹو نے گاڑی بھیج کر انہیں اپنی کوٹھی ذوالفقار بلوایا اور پھر ایک خاص کمرے کی ایک الماری کا خفیہ بٹن دبا کر وہ انہیں تہہ خانہ میں لے کے جہاں ان کا بار روم بنا ہوا تھا۔ ایک اسلامی ملک کے وزیر کے گھر میں یورپین شراب خانہ دیکھ کر انہیں حیرانی ہوئی۔ بھٹو کے ساتھ شراب پیتے ہوئے دونوں پرانی یادیں تازہ کرتے رہے اور پھر بھٹو نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کیسے آنا ہوا۔ جمی نے بھٹو کو مغل اعظم کی پاکستان میں ریلیز کرنے کی آفر کی
और कहा कि उनके ससुर इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, लिहाजा वो चाहते हैं कि ये फिल्म पाकिस्तान में भी रिलीज की जाए। जिम्मी ने कहा कि इस फिल्म के रिलीज करने से दोनों मुल्क एक दूसरे के करीब भी आ जाएंगे। ये सुनकर भुट्टो भड़क उठे और शराब में डूबी हुई सुर्ख आंखों से देखते हुए कहा, ऐसा सोचना भी ना, अगले 1000 साल तक भी पाकिस्तान और भारत को मिलाने की कोई बात ना करना, और ये कभी नहीं मिल सकेंगे। जिम्मी ने भुट्टो का ये रूप देखा तो फौरन वहां से निकल पड़े। कुछ अरसा बाद जिम्मी एक जहाज क्रैश में हलाक हो गए थे। भुट्टो के अदम तावन से उस वक्त मुगल आजम तो पाकिस्तान में रिलीज ना हो सकी, लेकिन जनरल मुशर्रफ के दौर में 2006 में मुगल आजम पाकिस्तान में रिलीज हुई और इसने 2 अरब रुपए का बिजनेस किया। मगर ये रकम के आसफ के बेटे अकबर आसफ ने पाकिस्तान में आने वाले ज़ल्ज़ला ज़दगान के लिए हुकूमत पाकिस्तान को दे दी थी। ताहम इस पर बहुत सारी कहानियां बाद में बनती रहीं। आखिर में आपको ये भी बताते चलें कि नुसरत भुट्टो को अपने शोहर की मधुबाला में दिलचस्पियों की दास्तान मालूम हो गई थी। उसका इजहार उन्होंने बरसों बाद उस वक्त किया जब भुट्टो ने एक बंगाली तलाक याफ्ता औरत हुस्ना शेख से खुफिया शादी की थी और इस गांव में उन्होंने खुदकशी करने की कोशिश की। बिलावल भुट्टो के नाना जुल्फकार अली भुट्टो की जाती जिंदगी के कई सियाह पहलू हैं, जिनमें से एक कड़वा सच ये है कि उन्होंने जब तीसरी शादी की तो बिलावल भुट्टो की नानी नुसरत भुट्टो ने खुदकशी की कोशिश की थी। मुमताज रिसर्चर वालपर्ट ने अपनी किताब में लिखा है कि जब नुसरत भुट्टो ने खुदकशी की कोशिश की थी तो उन्हें पारसी अस्पताल कराची में दाखिल कराया गया। एक बार नुसरत भुट्टो ने अर्धशेर कौस जी की बेबी नैन्सी कौस जी की मदद से सदर अयूब खान से अपने शोहर की बेवफाई का जिक्र भी किया था। नुसरत भुट्टो अपने शोहर के खुफिया मुआशकों की वजह से परेशान थी, जबकि वो उनके 4 बच्चों की मां बन चुकी थी और उन्होंने अपना घर बचाने की बहुत कोशिश की। नुसरत भुट्टो की खुदकुशी का सबब बनने वाले खातून ने भी भुट्टो के मुआशके और खुफिया इश्क का कई अहम गवाहों की मौजूदगी में इंकिशाफ किया था। स्टैनली वालपर्ट ने भी भुट्टो पर लिखी जाने वाली अपनी किताब में उस बंगाली खातून हुस्ना शेख की खूबसूरती और भुट्टो से मुआशके की हकीकत को खोलकर बयान किया है।